السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر۔ ناظرین، حضرت جریر علیہ الرحمت و رضوان حضرت لیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شخص ملا اور اس نے آپ کی مقدس بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے بھی اپنی بابرکت صحبت میں رہنے کی اجازت عطا فرما دیں، میں بھی آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے ساتھ سفر کرنے کی اجازت عطا فرما دی اور دونوں ایک ساتھ سفر کرنے لگے۔ راستے میں ایک پتھر کے پاس آپ نے قیام فرمایا اور آپ نے اس شخص سے فرمایا، آؤ ہم یہاں پر کھانا کھا لیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک روٹی دونوں نے کھا لی اور تیسری روٹی بچ گئی۔ آپ روٹی کو وہیں چھوڑ کر نہر پر تشریف لے گئے اور آپ نے پانی پیا۔ پھر جب آپ وہاں سے واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ تیسری روٹی غائب ہے۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا، تیسری روٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ پھر آپ نے فرمایا، آؤ ہم اپنے سفر پر چلتے ہیں۔ وہ شخص اٹھا اور آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ راستے میں ایک ہرنی اپنے 2 خوبصورت بچوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ آپ نے ہرنی کے بچے کو اپنی طرف بلایا تو ہرنی کا بچہ آپ کا حکم پاتے ہی فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسے ذبح کیا، پھر اسے بھونا اور دونوں نے اس کا گوشت کھایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی تمام ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کیا اور آپ نے فرمایا، اے ہرنی کے بچے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑے ہو جا۔ آپ کے یہ فرماتے ہی یکا یک وہ ہڈیاں دوبارہ ہرنی کا بچہ بن گئیں اور وہ بچہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اے شخص، تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے میرے ہاتھوں یہ معجزہ دکھایا، تو سچ سچ بتا کہ تیسری روٹی کس نے لی تھی؟ وہ شخص بولا، مجھے نہیں معلوم۔ پھر آپ اس شخص کو لے کر دوبارہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر پانی پر چلتے ہوئے آپ نے دریا کو پار کر لیا۔ پھر آپ نے اس شخص سے فرمایا، اے شخص، تجھے اس پروردگار کی قسم جس نے میرے ہاتھوں تجھے یہ معجزہ دکھایا، سچ سچ بتا کہ تیسری روٹی کس نے لی تھی؟ اس نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ آپ اس شخص کو لے کر آگے بڑھے۔ راستے میں ایک ویران صحرا آ گیا۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے کچھ ریت جمع کی اور فرمایا، اللہ کے حکم سے سونا بن جا، تو وہ ریت فوراً سونے میں تبدیل ہو گئی۔ آپ نے اس کے 3 حصے کیے اور اس شخص سے فرمایا، اس میں سے ایک حصہ میرا اور ایک حصہ تمہارا اور ایک حصہ اس شخص کا ہے جس نے تیسری روٹی لی تھی۔ یہ سنتے ہی وہ شخص بولا، وہ روٹی میں نے ہی چھپائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، یہ تینوں حصے تم ہی لے لو۔ اتنا کہنے کے بعد آپ اس شخص کو وہیں پر چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ ادھر وہ شخص اتنا سارا سونا ملنے پر بہت خوش ہوا اور اس نے وہ سارا سونا اٹھا لیا۔ اتنے میں وہاں 2 شخص اور آ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس ویرانے صحرا میں یہ شخص اکیلا ہے اور اس کے پاس بہت سارا سونا ہے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم دونوں مل کر اسے قتل کر دیتے ہیں اور اس سے سونا چھین لیتے ہیں۔ جب وہ دونوں اسے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اس شخص نے کہا، تم مجھے قتل نہ کرو، بلکہ ہم اس سونے کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ اس بات پر وہ دونوں شخص اسے قتل کرنے سے باز رہے اور وہ اس پر راضی ہو گئے کہ ہم یہ سونا برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے کہا، ایسا کرتے ہیں
کہ ہم میں سے ایک شخص جا کر قریبی بازار سے کھانا خرید لائے اور کھانا کھانے کے بعد ہم یہ سونا آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص بازار گیا اور جب اس نے کھانا خریدا تو اس کے دل میں یہ شیطانی خیال آیا کہ میں اس کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں۔ جیسے ہی وہ دونوں اس کھانے کو کھائیں گے تو وہ فوراً مر جائیں گے اور سارا سونا میرا ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف چل پڑا۔ ادھر ان دونوں کی نیتوں میں بھی سونا دیکھ کر فطور آ گیا تھا اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جیسے ہی ہمارا تیسرا ساتھی کھانا لے کر آئے گا تو ہم فوراً اسے قتل کر دیں گے اور یہ سونا آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ شخص کھانا لے کر ان کے پاس پہنچا تو ان دونوں نے اسے قتل کر دیا اور بڑے ہی مزے سے زہر ملا ہوا کھانا کھانے لگے، مگر کچھ ہی دیر کے بعد زہر نے اپنا اثر دکھایا اور وہ دونوں بھی مر گئے اور پورا سونا ویسے ہی وہاں پڑا رہا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ وہیں سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ سونا وہیں پر موجود ہے اور وہاں پر 3 لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، لہٰذا اس سے بچو، کیونکہ جو شخص اس کے لالچ میں پھنسا وہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے لالچ سے بچا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں دنیاوی مال و دولت کے نشے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ایمان پر زندگی اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ ناظرین، پہلی امتوں اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے واقعات کے بارے میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں۔ آپ وقت نکال کر ان ساری ویڈیوز کو دیکھیں اور ان کے واقعات سے عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگی اور آخرت کو سنواریں۔ یاد رکھیں کہ دنیا اور اس کی خوبصورتی ایک دھوکہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ اس کے چکر میں ہلاک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کا صدقہ عطا فرمائے اور قارونی اور فرعونی دولت سے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اور تمام سنی مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے لالچ سے بچا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں دنیاوی مال و دولت کے نشے سے محفوظ فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔